تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی عمارت تعمیر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. ہم تمہیں اپنا گھر دکھاتے ہیں, اس کی بنیادیں دکھاتے ہیں, ان بنیادوں کو دوبارہ اٹھاؤ جو شیس علیہ السلام نے جن بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی, اور شیس علیہ السلام نے ان بنیادوں پر تعمیر کی تھی جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. آدم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر تعمیر کی جن بنیادوں پر فرشتوں نے تعمیر کی. فرشتوں نے ان بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ بنیادیں وہ نظر نہیں آ رہی تھیں, اللہ نے فرشتہ بھیجا اور ہوائیں چلائیں, ہوائیں اٹھی تو وہ ہلکی ہلکی بنیادیں نظر آنے لگیں, اور ایک بادل آیا بالکل بیت اللہ شریف کے سائز کا, حجم کا, وہ اس کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا, اور جتنا سایہ نیچے تھا وہ سارے کے سارا حصہ بیت اللہ کا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور بنیادیں کھودی گئیں, پھر ان کو اٹھایا گیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا عجب منظر ہے, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اور اینٹوں پر اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں, گارا جماتے جا رہے ہیں, اور عمارت اٹھتی آ رہی ہے, اور یہ کام کرتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ زبان سے یہ کہتے جا رہے ہیں اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما, اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعمیر ہو گئی, اب اس کو پاک کرو, صاف کرو. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. میرے گھر کو پاک کرو. کیوں؟ طواف کرنے والے آئیں گے. طواف کرنے والوں کا ذکر سب سے پہلے وہاں حرم کے اندر فرضوں کے بعد نفلی عبادات میں سب سے افضل عمل طواف کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر کو پاک کرو. یہاں طواف کرنے والے آئیں گے, یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے آئیں گے, یہاں رکوع کرنے والے نظر آئیں گے, سجدے میں پڑے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, قیام والوں کا ذکر بعد میں, رکوع والوں کا ذکر بعد میں, سجدے والوں کا ذکر بعد میں, سب سے پہلے طواف کرنے والوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ہمارے خلیل اعلان کرو, اے لوگو اللہ کے گھر کا حج کرو. لوگ پیدل چل کر بھی آئیں گے, اور موٹی تازی شاندار اونٹنیوں پہ سوار ہو کر چلیں گے, اور وہ اونٹنیاں ہزاروں میل کا سفر کر کے جب حرم میں پہنچیں گی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہوں گی, چل چل کے دبلی پتلی ہو چکی ہوں گی. اعلان کرو. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ چند نفوس ہیں یہاں بیت اللہ کے پاس, چند نفوس ہیں, اور سامنے دیکھو دور مشرق تک جہاں تک نظر جا رہی ہے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا, پیچھے مغرب میں دیکھو کوئی نظر نہیں آ رہا, شمال میں دیکھو, جنوب میں دیکھو, کوئی نظر نہیں آ رہا. ابراہیم علیہ السلام حیران, یا اللہ کس کو اعلان کروں, کون سنے گا, اور میری سن کر کون آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے خلیل آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام آگے بحث میں نہیں پڑے. اب آگے جو بحث میں پڑے نہیں کیسے کس طرح, یہ فلسفیوں کا کام ہے. فلسفی وہ آدمی کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں. دین کی بات سمجھ آئے مانو, نہیں آئے تب بھی مانو. یہی نبیوں کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی نظر نہیں آ رہا, اور ساری انسانیت کو آواز لگانے کے لیے چڑھتے جا رہے ہیں جبل ابی قبیس پر. صفا کے قریب ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس, اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان ربکم بنا بیتا فحجوا وان اللہ کتب علیکم الحج. اے لوگو تمہارے رب نے اپنا گھر بنایا ہے اور تم پر اس کا حج کرنا لازم کیا ہے, لہذا اللہ کے گھر کا حج کرو. یہ وہ دور ہے نہ موبائل ہے, نہ مواصلاتی نظام ہے, نہ سیٹلائٹ ہے. بغیر موبائل کے, بغیر سیٹلائٹ کے اور بغیر مواصلاتی نظام کے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اٹھایا. وہ آواز پوری وادی مکہ میں گونجی اور آگے بڑھی, جزیرۃ العرب میں پوری آواز گونجی اور آگے بڑھی, روئے زمین کے چپے چپے تک وہ آواز پہنچی. پہاڑوں کو اللہ نے سر نگوں کر دیا اور نیچے چھپی ہوئی وادیوں کو اللہ نے اٹھایا. زمین ایک سطح پر ہو گئی اور زمین کے
کے ایک ایک ذرے نے اس آواز کو سنا، اس آواز کو سنا، آواز اور آگے نکلی۔ جو لوگ دھرتی پر موجود تھے اور جن کے مقدر میں حج تھا انہوں نے اس آواز کو سنا، اس آواز کو سنا، سوتے ہوئے بھی سنا، چلتے ہوئے بھی سنا، بیٹھتے ہوئے بھی سنا، اونگتے ہوئے بھی سنا۔ پھر آواز اور آگے بڑھی، جو بچے ماں کے رحم میں تھے ان کے حق میں حج مقدر تھا تو انہوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ جو بچے ابھی ماں کے رحم میں نہیں آئے، اس سے پہلے باپ کی پشت میں تھے، ان بچوں نے بھی سنا۔ جو بچے ابھی غذاؤں کی صورت میں تھے انہوں نے بھی سنا۔ اور پھر آواز اور آگے نکلی، عالم ارواح تک پہنچی، قیامت تک آنے والے آخری انسان نے بھی اس آواز کو عالم ارواح میں سنا۔ فاجابہ کل من کتب لہ ان یحج، جس کے مقدر میں اللہ نے حج لکھا تھا وہ عالم ارواح میں تھا، باپ کی پشت میں تھا، ماں کے رحم میں تھا، سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا، چل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، وہ سارے سب کائنات ساکت ہو گئی۔ حج کرنے والے جن کے حق میں حج مقدر تھا انہوں نے بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک۔ پھر اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ جن کی زبان سے یہ تلبیہ نکلا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں اور دنیا کے آخری کونے میں ہیں، بیچ میں دریا آتے ہیں، سمندر آتے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر رکاوٹ کو دور کیا اور ان کو کھینچ کر حرم تک پہنچایا۔ قیامت تک آنے والے جس انسان کے مقدر میں حج تھا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کر جواب دیا، تلبیہ پڑھا، وہ دنیا میں آیا، وہ فقیر ہے، قلاش ہے، نادار ہے، اپاہج ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، جیسا ہے، حج کے وسائل ہیں یا نہیں ہیں، اللہ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا کر اس کو اپنے گھر کا حج کی سعادت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا اور اس کی برکات، اس کی برکات۔ حضرت شیخ یاسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میرے پاس ایک بوڑھا سفید ریش، سفید سر کے بال، خمیدہ کمر، جھکی ہوئی کمر اور لاغر دبلا پتلا ایک آدمی ادھیڑ عمر کا میرے پاس سے گزرا اور مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں چونکہ بڑے دور سے آیا تھا، میں نے کہا میں وہ خراسان سے آیا ہوں، خراسان سے آیا ہوں۔ خراسان کا کچھ حصہ روس کی ریاستوں میں ہے، افغانستان میں بھی ہے، خراسان کا کچھ ایران میں بھی ہے، تو روس کوئی نزدیک تو نہیں ہے۔ اور آج کا زمانہ نہیں، وہ پرانا زمانہ، نہ ایسے شاندار روڈ، کچے راستے اور پہاڑی راستے، تو کوئی آنا آسان کام نہیں۔ تو میں نے کہا وہ خراسان سے آیا ہوں۔ کہ اس نے کہا، بوڑھے نے کہا خراسان میں نہیں جانتا، یہ بتاؤ کتنا عرصہ لگا آنے میں، وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں؟ میں نے پھر فخر سے کہا، میں نے کہا پورے 5 سال۔ بوڑھے نے کہا فأنت جیران البیت، یہ اکڑ کیوں رہے ہو تم تو؟ پھر تو یہ تو یہاں ہے، تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا میں اتنی دور سے آیا ہوں، جب میں اپنے وطن سے چلا تھا تو بالکل نوجوان تھا، طاقتور نوجوان، اور اٹھتی ہوئی میری جوانی تھی، 20-22 سال کا نوجوان، اور داڑھی کے بال سیاہ، ایک بال بھی سفید نہیں، اور طاقتور بدن۔ اور میں چلا، بیچ میں مشقتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، رکنا بھی پڑا، انتظار بھی کرنا پڑا، جب بیچ میں بارشیں چل پڑے تو آدمی تو بے بس ہو جاتا ہے۔ تو سال گزرتے گئے مگر میرے شوق میں کمی نہیں آئی، میری طرف میں کمی نہیں آئی۔ کہیں مہینہ انتظار کرنا پڑا، میں نے کیا، 6 مہینے انتظار کرنا پڑا، کیا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے اللہ کے گھر پہنچنا ہے۔ اور آج جب میں اللہ کے گھر پہنچا ہوں تو میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، ایک بال اس میں سیاہ نہیں ہے، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، کمر میری جھک چکی ہے اور موت مجھے قریب نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر میں نے اللہ کا گھر دیکھا۔ یہ وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔ تو اسلام کا 5واں رکن ہے اللہ کا حج کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن لوگوں میں استطاعت ہو، جن لوگوں میں حج کی استطاعت ہو، خرچے کا انتظام ہو، سواری کا انتظام ہو، وہ ہر حال میں اللہ کے گھر کا حج کریں، بیت اللہ پہنچیں۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس پر حج فرض ہو جائے اب وہ دیر نہ کرے، فی الفور حج کرے، فإنه قد يمرض المریض، کہیں ایسا نہ ہو آگے بیمار پڑ جائے، وتضل الضالہ، کہیں ایسا نہ ہو
آگے سواریاں ختم ہو جائیں، راستے مسدود ہو جائیں اور پھر سواری کا انتظام نہ ہو، اور تعرض الحاجہ یا آگے کوئی مسائل سر نہ اٹھا لیں جو تمہیں حج پر جانے سے روک نہ لیں۔ حج فرض ہے اور استطاعت ہے، اب دیر مت کرو۔